كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأي من رآني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأصحابي. سامعین محترم، انتہائی مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کل دی کانفرنس شروع ہے، رات بھی جماعت دے جید خطبہ اور علماء تشریف لے آئے. تو صاحباب دے سامنے بیبیوں کی ہو گیا تو انہوں چپ کر کے بیٹھیاں سو چنگیاں پڑیاں تے ہن میں تقریر شروع کی تھی تو اپنی شروع کر دیتی ہوتے. خاموش ہو جاؤ، جیڑی بی بی بول دی اٹھ کے گھر چلی جائے انہوں گھر بھیج دو. میری دعا ہے کہ اللہ تمام علماء دا آ کے بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے. اور میرے انتہائی محترم بھائی ضیاء صاحب اور دیگر رفقاء اس پروگرام دے اندر معاونین، پروگرام نو کروان والے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے احباب، میری دعا ہے کہ اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال کرے. پروگرام سی بہت دور 6 بجے دے قریب، 6:15 بجے دے قریب حویلی بہادر شاہ تو میں چلیا تو میرے ہم سفر انتہائی محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بار بار رابطہ کتھے پہنچے ہو کتھے آگئے ہو. جدو سیالکوٹ آئے بارش بڑی سی، سیالکوٹ جو پانی اینا کو بس اللہ نے سانو کٹ کے آندہ ہے، ورنہ کئی گڈیاں بند ہوئی ہیں. تو پھر لگاتار بڑی تیز بارش رہی جدی وجہ تو تھوڑا جا ٹائم لگا ہے تو تک ہوں کوئی چیز نظر نہیں سی آندی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ
یہ دن رات دے سفر اپنی بارگاہ چ اللہ قبول کر لے۔ میرے تو قبل روپڑی خاندان دے چشم و چراغ اور میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا حافظ عابد سلمان روپڑی صاحب بڑا بے مثال با کمال لاجواب خطاب فرمایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرمائے۔ میرے ذمہ مفتی صاحب نے مضمون لگایا ہے سیرت اور شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیغمبر دے ہر صحابی دی عظمت دا سمندر بے کنارہ ہے۔ نبی دے کسے آقا دے گلستان دے کسے پھول دا بھی ذکر کیتا جائے تو دی خوشبو ختم نہیں ہوئے گی۔ اور جدے دل چ ایمان ہے او دے دل چ صحابہ دی محبت ہے۔ جدے دل چ نبی دے یاران دا پیار نہیں او دا دل ایمان تو خالی ہے۔ اور وہ ایسیاں ہستیاں نے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیث صحیح البخاری دیئے قیامت دے دن اسا جنت جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو پوچھن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے؟ اسی کہاں کہ اللہ ایتھے لوڑا ہونجی مک گئی ہیں، ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاتی، دل کرتا ہے روسٹوئے پرندیاں دا گوشت کھانتے تو پلیٹاں جی پہ کے سامنے آ جاتا ہے، گمان ذہن چاہتا ہے اسے وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایتھے کہ چیز دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی تھوڑ تے لوڑ نہیں، ایتھے جیڑی چیز دا گمان جو چیز چاہنے سانو مل دی۔ اللہ اور کیڑی چیز ہے؟ فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں میں آج تک کسے نبی نو بھی عطا نہیں کی تھی۔ وہ کیڑیاں نے؟ پہلی چیز اے وے کہ میں رب تھانو اپنا اج دیدار کرواواں گا، جیڑا اس تو قبل کسے نبی نو بھی نہیں کروایا۔ بعض لوگ کہیں دے کہ نبی علیہ السلام نے معراج دی رات اللہ نو ملے تے رب نو جفا ہی پا لیا۔ یہ ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اٹھ، گل دی سمجھ آؤں گئی؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتاب التوحید صحیح البخاری اماں جی فرماندی نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکتی، تے جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے۔ یہ اماں جی عائشہ دا قول صحیح البخاری کی نقل ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نو پوچھے اللہ رسول تو اللہ نو ویکھیا ہے؟ فرمایا نہیں وہ تے نور ہے، میں کیویں ویکھ سکتا؟ قیامت نو اللہ اپنا دیدار کروان گے، کس طرح؟ جنتیاں دے سامنے اللہ آن گے، نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے۔ دوسری نعمت کیڑی ہے؟ جنتیاں دی آخری نعمت وہ کیڑی ہے کہ اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا، اج تو بعد میں ناراض نہیں ہوواں گا۔ یعنی جنتیاں دی آخری نعمت ہے رب دی رضا۔ تے جدو نبی دے یاراں دی واری آئی، قرآن نے کیا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ دنیا چی رب نے کہہ دیتا ہے جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا، تے جدو نبی دے یاراں دی واری آئی اللہ دنیا چاندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تھوڑے تے راضی ہاں، علی میں تھوڑے تے راضی ہاں، نبی دے بانگے بلال میں تھوڑے تے راضی ہاں، امیر معاویہ میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ پتہ ہے چلے ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ تے جنہ تے رب آکھے میں راضی ہاں تے کوئی آکھے نہیں نہیں جی وہ تے فیل ہو گئے سن، معاذ اللہ وہ تے مرتد ہو گئے سن، انا للہ۔ رجال کشی ایک کتاب ہے وہ تے صفحہ نمبر 12 تے لکھے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی حوالہ دیتا کہ لوگ کہیں نے باقی سارے مرتد ہو کے 4 ہی مسلمان رہے۔ یہ بات مننا نہ ہوندی ہے، بولو تے صحیح۔ قرآن کی کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے تو ہی آنے فیل ہو گئے، میں کہنا کہ پاس ہو گئے، 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے۔ زمزم دا پانی پینے ہاں، کراچ بھی لے ہونے ہاں، 3-3 4-4 سال تک پیا رہندا ہے، وہ دی رنگت چینج نہیں ہوندی، وہ دا مزہ چینج نہیں ہوندا۔ کیوں؟ وہ پانی کتھوں نکلے ہے؟ حضرت اسماعیل دی ہڈیاں چوں نہیں نکلیا، ماریا پر جبریل نے پانی جو چشمہ زمین چوں پھٹیا ہے، حضرت اسماعیل دوویں لتاں چک کے جویں بچہ سائیکل چلاندا ہے رو رہے نے، اچانک ہڈیاں اس پانی دے وچ لگیاں، وہ پانی اما جی حاجرہ مروہ تے کھڑیاں نے 7 چکر لگائے، بے قراری دے پانی نہیں مل رہا، صفا تو مروہ مروہ تو صفا، رب نو یہ 7 پھیریاں انیاں پسند آئیاں، رب نے قیامت دیاں دیواراں تک اما حاجرہ دے 7 چکراں نو عمرے اور حج دا حصہ بنا چڑھے ہے۔ پھر آئیاں پانی دے دوالے پتھر رکھ دیا نے تے کہیں دیا نے زم فرمایا حاجرہ تو آج زمزم کیا ہے، قیامت تک ان زمزم ہی رہے گا۔ اور ایسا زمزم سن 2009 میں حج کرن گیا، کہنے لگے مکے تو لاکیوں نہ مدینے تک پیپ لین پائی، پانی اتھے پچائیے پیپ دے ذریعے، ہائی لیول دیا موٹرہ لائیاں جڑیاں 3-3 ہزار گہرائی جو پانی کھچ دیا نے، لے کر وہ موٹرہ چلیاں، زمزم دا پانی حرم دی حدود جو باہر نہیں کر سکی۔ کیوں؟ او دا نا زمزم ہے۔ ہن وڈے وڈے کنٹینر نے جنہاں نے پیچھے لیا مائے زمزم، کنٹینراں دے ذریعے مختلف شہراں جو پہنچایا جا، وہ زمزم دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور اس زمزم دے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ ذرا غور کرو، زمزم دا پانی نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بیماری واسطے پیو گے یقین ہونا چاہیے اللہ شفا عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو جیڑی دعا کرو گے زمزم پین لگیا اللہ دعا نو قبول کرن گے۔ یہ زمزم دیا برکتاں ہوں پانی گیلنا ہی پا کے لو، کنے مہینے پیا رہتا ہے، چوینڈے دے عام نلکیاں دا پانی گیلنا ہی پا کے رکھو، وہ 2-3 مہینے تو بعد وہ سبز رنگ دا جالا پیدا ہو جائے گا، بو ہونے لگ پئی۔ زمزم دا پانی 5 سال پیا ہے، 6 سال پیا ہے، جدو پیو گے ذائقہ بھی ہو تے مزہ بھی۔ کیوں؟ اور اس پانی نو اڈیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے، جس پانی نو اڈی نبی اسماعیل دی لگے وہ دا رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، تو جس صحابی نو نبی دا سینہ اور پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ بولو تے صحیح نا۔
جس پیغمبر نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ اور سینہ بھی پوری کائنات بھی چوال ہے تو پسینہ بھی پوری دنیا بھی چوال ہے. شان صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سن نا رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبی نے سن. صحابہ نے ایک دن پوچھا عبداللہ یار تو اکھاں تو نبی نے پر نبی پاک نو کیویں لبنا ہے؟ فرمان لگے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی اینی ہے منو گلیاں ہی دس دینیاں نے اتھوں دی آمینہ دے لال لنگے. پسینہ ام سلیم پسینہ لا لا کے شیشی بند کر رہی. پوچھا ام سلیم تو پسینے نو کی کر؟ سونے میرے گھر کستوری ہے میں چاہنی ہے وہ مل جائے تو دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ. نبی دے صحابی حضرت انس نے کپڑے رومال دے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں مہمان آ گئے وہ گندا سی مہمانوں نے کیا دھو لینا سی. انس نے چکیا کپڑا تنور چ سٹ دیتا تھوڑی دیر بعد لے آ کے کٹ کے وچھا دیتا. مہمان آدھے ہاں کیا گسے نہ تو ساڑ چھڑے تے کٹ کے آندا ہی کہن لگے اگر پوچھتے ہو تو دس دینا اس کپڑے نو پسینہ نبی دا لگا ہے. جدوں دا نبی نے پسینہ صاف کیتا ہے کدی پانی نہ نہیں دھوتا آگ چ سٹ دینا. نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو کپڑا بچ جاندہ ہے میل سڑ جاندی ہے. جس کپڑے نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کپڑا نہیں آگ چ سڑدا تے جس صحابی نو نبی دا پسینہ لگے وہ بولو تے صحیح یار. علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. آؤ نظرہ غور کرو مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا. پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا. اونا پھولا جو ایک پھولے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جنہ دے باپ دا نام سفیان سی اور آپ دا سلسلہ نسب باپ لو بھی نبی پاک نہ ملتا ہے تے ماں لو بھی نبی پاک نہ ملتا ہے. باپ دا نام کی ہے ابو سفیان اصل نام کی ہے سخر. حضرت ابو سفیان دا اصل نام سخر سی. سخر یعنی معاویہ بن ابی سفیان اصل نام معاویہ دا سخر سی بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف تے جا کے انہاں دا سلسلہ نسب جڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملتا ہے. اور اس طرح ہی ہندہ بنت عتبہ بن ربی بن عبد شمس بن عبد مناف یعنی ماں لوی تیسری چوتھی پیڑھی تے جا کے سلسلہ نسب آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملتا ہے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول کیتا ہے تو ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیتا ہے. یعنی خود بھی صحابی اگو باپ بھی بولو بولو باپ بھی صحابی ہے. یہ شرف حاصل ہے کہ خود بھی صحابی رسول بلکہ صحابی رسول ہی نہیں کات میں وہی بھی بنے نے. اور سب تو زیادہ زمین دے خطے دے اتے حکومت کیتی ہے سب تو لمبی حکومت سب تو زیادہ علاقے دے حکومت کیتی ہے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی ہے. ذرا غور کرنا خلافہ راشدین دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر صدیق 11 ہجری دے اندر تو 13 ہجری ربیع الاول دے اندر دنیا تو فوت ہوئے. ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر 9 لاکھ مربع میل تو 11 لاکھ مربع میل تک مدینے تو لگ کے شام تک اسلامی حکومت قائم رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے دور 9 لاکھ مربع میل تو لگ کے 11 لاکھ مربع میل تک
یعنی مدینے تو شام تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اور اگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی حکومت 10 سال 6 مہینے 10 دن رہی ہے اور 22 لاکھ مربع میل، بعد نے 22.5 لاکھ مربع میل لکھیا ہے. یہ دیتے حکومت حضرت عمر بن خطاب کے دور چ رہی ہے. حضرت عثمان دی خلافت 12 دن کم 12 سال اور انہاں دی حکومت 44 لاکھ مربع میل تے قائم رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی 5.5 سال تک حکومت رہی ہے. 44.5 لاکھ مربع میل تک انہاں دی حکومت رہی ہے. اگر حضرت امیر معاویہ دی حکومت کر دیتی جائے تو 22 لاکھ مربع میل بنتی ہے. نواسہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تو بعد حضرت حسن دی خلافت جڑی ہے 5 ماہ 26 دن رہی ہے. 22.5 لاکھ مربع میل تے انہاں دی حکومت رہی ہے. حضرت حسن حضرت حسین نے جدو حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کر لئی، پھر 19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کیتی ہے. 64,65,000 مربع میل دے اتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت رہی. اور دنیا دا جغرافیہ جڑا ہے، نصف جغرافیہ وہ ذرا سن لو. پورا جغرافیہ آل دنیا دا حضرت امیر معاویہ دا دور سب تو وڈا دور ہے. یعنی ساڈا جڑا پاکستان ہے نا، یہ 3.5 لاکھ مربع میل دے اتے قائم ہے. ہے ساڈا پورا ملک پاکستان. سعودی عرب جڑا ہے 9.25 لاکھ مربع میل تے قائم ہے. سوڈان جڑا ہے دوسرے نمبر تے وے. اور اس طرح 8.25 لاکھ مربع میل دے اتے جغرافیے دے لحاظ نال سوڈان جڑا ہے وہ قائم ہے. اس وقت 180 ملک نے جنہ دے اندر 45 اسلامی ممالک نے اور 70 جزیرے نے. پوری دنیا 1.22 لاکھ مربع میل دے اتے قائم ہے. اور باقی حصہ کچھ پانی چے کچھ خشکی دا 1/4 حصہ ہے. یعنی اے دے اندر پوری دنیا جڑی قائم ہے 1.20 لاکھ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت جڑی ہے وہ 64,65,000 مربع میل دے اتے قائم ہے. یعنی ادھی دنیا دے اتے، ادھی نالوں زیادہ دنیا دے اتے حضرت امیر معاویہ نے حکومت کیتی ہے. اور سب تو زیادہ حکومت دا دور جڑا ہے، خلافت دا دور جڑا ہے، حکومت دا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رہا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کاتب وحی بھی نے. ذرا غور فرمانا، حضرت نبی علیہ السلام دے 13 کاتبہ نے وحی سن جڑے آپ دی وحی لکھیا کردے سن. انہاں دے وچوں 6 نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. اور واحد کاتب وحی نے جڑے پیغمبر علیہ السلام دی قرآن بھی لکھ دے سن اور نبی دی حدیث بھی لکھ دے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت امیر معاویہ پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے نے. 3 سال تک سیکٹریٹ دا شپ دا فریضہ انجام دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے دور دے اندر غیر مسلم بادشاہاں نو جڑے خط لکھے انہاں دی تعداد 165 ہے. انہاں دے وچوں 133 خط جڑے سن حضرت امیر معاویہ دے کولوں نبی علیہ السلام نے لکھوائے سن. گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ توجہ میرے وال ہے جے کوئی نہ؟ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر دور دے اندر بھی یہ شام دے گورنر رہے نے. اور حضرت عمر دے دور چ بھی بہت بڑے گورنر رہے نے. عثمان دے دور چ بھی گورنر رہے نے. شام دے حضرت علی دے دور چ بھی رہے نے. یعنی شروع تو ہر خلیفہ دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ نو شام دا گورنر مقرر کیتا گیا. اور سب تو بڑے سیاسی لیڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہاں دیا کئی تعلق دے نال پیغمبر دے نال قربداریاں بھی نے. آؤ ذرا غور کرو. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث سن لو. آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے
دعاواں کیتیاں نے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، عرشاں والیا میرے معاویہ نو قرآن دا علم دے دے، حساب دا علم دے دے۔ اللہ میرے معاویہ نو اللہ علم دے دے قرآن دا حساب دا، اللہ انہوں جہنم دے عذاب دے کولو بچا لے۔ دوسری روایت دے اندر ہے جگہ دے پیر فرماندے نے وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ انہوں شہرہ دی حکومت بھی دے دے۔ یہ کون دعاواں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں کر دینے۔ آؤ نا حضرت عبد الرحمن بیان کر دینے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہو قال لمعاویتا اللہم جعلہ ہادیا مہدیا واحد بھی، عرشاں والیا میرے معاویہ نو ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے۔ ہدایت دین والا بھی جدے ذریعے ہدایت دیتی جائے۔ حضرت امیر معاویہ واسطے نبی علیہ السلام نے دعاواں کی دیا، اور آج دے دور دے اندر امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کی تھی جائے، امیر معاویہ نو گالیاں دیتیاں جاندیاں نے معاذ اللہ۔ یارو کچھ خدا دا خوف کرو، پیغمبر دا صحابی ہے، ٹھیک ہے یزید دا باپ ہی صحیح، پر وہ دا مقصد ہے تو نہیں کہ انہوں نے گالیاں دیتیاں جائے، یہ تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے سن۔ اور مزے دی بات ہے کہ واقعہ کربلا جڑا ہے وہ سن 61 ہجری چو ہے، کیوں جی مفتی صاحب؟ کہ پیغمبر دے صحابہ خلافہ جڑے نے وہ پہلے ہی جا چکے سن۔ 35 ہجری تے حضرت عثمان دی شہادت ہوئی، 40 ہجری تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہاں تو 20 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا، لیکن واقعہ کربلا دی آڑ لے کے گالیاں حضرت امیر معاویہ تے خلافہ راشدین نو کڈیاں جاندیاں، جدے اندر انہاں دا قصور ہی کوئی نہیں، انہاں دا جرم ہی کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام دی صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان کہندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث صحیح البخاری دی ہے، آندیاں نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن قریبا منی ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك، فرمایا جگہ دے پیر دی صحابیہ حضرت ام حرام فرماندیاں نے ایک دن جگہ دے پیر میرے گھر دے اندر ستے نے تے آقا اٹھے تے آپ مسکرا رہے نے ہس رہے نے، تے اماں جی ام حرام کہی دیاں نے میں پوچھے اللہ دے رسول کیوں ہس رہے ہو، ستے اٹھے ہو، ہس کیوں رہے ہو؟ فرمایا آج خواب دے اندر فرمایا من امتی قال اناس من امتی ارزو علیہ یرکبون ھذا البحر الاخضر کالمولوک علی الاسرتی، فرمایا آج خواب دے اندر میرے تے ایک لشکر پیش کیتا گیا ہے، پہلا دنیا دا بحری لشکر میرے تے پیش کیتا گیا ہے، اور اس طرح وہ لشکر سی جس طرح کشتیاں دے اتے نہیں محلات دے اتے بیٹھے ہوندہ ہے بندہ، اس طرح سبز رنگ دے کلیم سل اونا کلینا دے اتے وہ لشکر بیٹھے میرے تے پیش کیتا گیا ہے۔ تے حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ بحری لشکر پہلا سی، تے اس طرح سمجھے میں بادشاہ اپنے تختہ دے اتے بیٹھے ہوندے نے، تے حضرت اماں جی ام حرام فرماندیاں نے اللہ دے رسول قالت فدو اللہ، دعا کر دیو اللہ دے کولوں کہ اللہ منو بھی اس لشکر دے اندر شامل کر لے۔ ہونو دنیا دا پہلا بحری جہاز بحری بیڑا کنے بنایا سی؟ حضرت امیر معاویہ نے، بحری بیڑا پہلا
دنیا کائنات دے اندر پہلا بحری جہاز بنوایا تے حضرت امیر معاویہ نے بنوایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بحری پہلی جنگ سمندری جنگ جنہیں لڑی ہو حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی۔ حضرت ام حرام کہی دیا نے کہ تھوڑی دیر بعد میں پھر آقا علیہ السلام سو گئے کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوتا ہے۔ کی ہوتا ہے؟ اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے۔ تیرے میرے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن دنیا چ کشتی ایسی ہو آمنہ دے لال دیے پیغمبر دا خواب جھوٹا ہو سکتا؟ وہ بولو نہیں۔ نبی علیہ السلام نو خواب آیا دوبارہ، پھر جگہ دے پیر اٹھ دے نے، آقا علیہ السلام پھر مسکرا رہے نے۔ اوے حضرت ام حرام کہی دیا نے جگہ دے پیر پھر مسکرا رہے، کیوں مسکرا دے ہو؟ آقا فرماندے نے ام حرام پھر منو وہی خواب آیا تے ہن اگے حدیث ہے، فرمایا اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، دنیا دا پہلا لشکر بحری لشکر جڑا نکلیا او دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تے جدوں انہاں نو علاقہ فتح ہویا واپسی آئے تے حضرت ام حرام بھی اسی لشکر دے اندر نے، واپسی تے اوندیاں نے، اے ام حرام اٹھ تو ڈگ دیاں نے تے فوت ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ دے پیر دے الفاظ نے دجی حدیث دے اندر مغفور لہم واجبت لہم الجنہ، جڑا پہلا بحری لشکر نکلے گا وہ بخشی شدہ ہوئے گا، اللہ انہوں معاف کر دیں گے۔ دوسرے نمبر تے واجبت لہ الجنہ، اس پہلے بحری لشکر تے جنت واجب ہوئے گی۔ ہوں اس لشکر چ امیر معاویہ موجود ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن نا حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام نو وضو پہ کران تے نبی علیہ السلام نے اٹھا کے دیکھیا امیر معاویہ وال نظرہ اٹھا، پھر دوجی دفعہ دیکھیا، فرمایا معاویہ جی اللہ دے رسول، فقال یا معاویہ اے معاویہ ان ولیتا امرن فتق اللہ، فرمایا معاویہ اللہ تینو حکمرانی عطا کرے گا، فتق اللہ ڈردا رہی، وعدل تے عدل بھی کردا رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک کنو کیا جا رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے نے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور آج امیر معاویہ تے ایمان تے شک کیتا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں کڈیے جائے۔ یقین کرو تھانوں میں ایک حدیث سناواں تے حیران ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن نا آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ نو بلایا، فرمایا امیر معاویہ اڑاؤ ایت الکرسی لکھ۔ ایت الکرسی نو لکھن والا کاتب پہلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حدیث ابو موسیٰ اشری اس حدیث راوی نے نازل علیہ الوحی فلما سری عند طلبہ تل معاویہ، جگہ دے پیر تے وہی نازل ہوندی ہے، وہی کہڑی آئی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت امیر معاویہ نو طلب کیتا ہے معاویہ ایت الکرسی لکھ، فلما کتب یعنی آیت الکرسی تے نالے آقا فرماندے نے قال غفر اللہ لک معاویہ، معاویہ اللہ تینوں معاف کر دے۔ سبحان اللہ تینوں معاف کر دے، ما تقدم الى یوم القیامہ، اللہ تینوں قیامت تک تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
انہوں دے متعلق نبی پاک دعاواں کر رہے ہیں تے کتے اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ خلفہ فقال ما یلینی فاللہ اکبر من کا قال بطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے پیچھے بیٹھے نے تے جڑا پیٹ سی نا پیچھوں نبی پاک نہ لگ رہا ہے تے آقا فرما دینا امیر معاویہ کی لگا رہے ہیں اللہ رسول میرا پیٹ ہے. تے جگہ دے پیر فرما دے اللہم املأہ علما و حلما. او امیر معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو علم نہ بھی بھرے حلم نہ بھی بھر دے. ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ. وہ کھانا کھانے اٹھتے ہیں کو تھوڑی جی لیٹ ہو گئے تو نبی پاک کہتے نے امیر معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو نہ بھرے لا اشبع اللہ بطنہ. امیر معاویہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے. اطول الناس شبعا فی الدنیا اطولہم جوعا یوم القیامہ. دنیا بھی سب تو زیادہ اگر بھوک برداشت کر سکتا ہے تو میرا امیر معاویہ ہے اور قیامت نو بھی بھوک برداشت کرے گا امیر معاویہ ہی ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے جدوں دی نبی نے دعا کی تھی نا تو میں پھر روٹی کھانا ہونا تو میرا پیٹ نہیں بھردا ہونا. دیکھو نا بعض کہیں گے نہیں جی انہوں نے تے نبی پاک نہ پیار ہی نہیں سی. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. امیر معاویہ نو نبی پاک نہ محبت نہیں سی. فتح مکہ تو بعد والے سال چ حضرت امیر معاویہ نے 25 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے. 2 سال تک پیغمبر دے نال گزارے نے. اگے آؤ حضرت ابو بکر حضرت عمر دے خلیف آخری دور دے اندر آخری 5 سالاں دے اندر شام دے گورنل پھر عثمان دی خلافت علی دی خلافت علی دی شہادت تو بعد حضرت حسین نے صلح کی تھی. پھر پوری ریاست اسلام دے حضرت امیر معاویہ حکمران بن گئے. حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جدی بیعت حسن نے بھی کی ہے جدی بیعت حسین نے بھی کی ہے رضی اللہ تعالی. چالی یار ساڑی نہ منو حسن حسین دا خلیفہ دے مان لو. بولو تے صحیح نا. اور محبت اینی سی کہ بلوچستان دے اندر ایک شہر ہے کلات. ہاں جی او دا ایک راجہ سی. انہوں پتہ لگا مدینے چ ایک نبی آیا جدا نام ہے محمد تے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں بندے بھیجے کہ جاؤ تسی مدینے پتہ کر کے آؤ واقعی او دا نام محمد تے احمد ہی ہے. تے انہیں نا زنجبیل دا پھل دیتا. زنجبیل سمجھ دے نا کنوں کیا جاتا پتا جی ادرک نو آج رات رکھے نو زنجبیل کیا جاتا ہے. یہ ادرک دا پھل جڑا سی نا بلوچستان دا بڑا مشہور سی. اینو ایک مٹی دے کجے چ پا کے نا وچ پانی پا کے تو کجے نو تو بن دیتا تے نال ساگوان دی لکڑ دیتی. یہ بندے تو لے کے مدینے پہنچے. جگہ دے پیر زور دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ویکھیا نوے بندے آئے نے. پوچھا گیا کتوں آئے ہو؟ اے جی بلوچستان چو آیا فلاں فلاں بندے نے بھیجے ہے تے اے تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آیا ساگوان دی لکڑ تے زنجبیل دا پھل. آپ نے اتوں کھولیا آپ نے بھی کھادا صحابہ نو کھوایا. فرمایا اللہ پاک نے دے اندر بڑی شفا رکھی ہے. جنہ لوکاں دے خون گاڑے ہو جاندے نے نا زیادہ تر تے پھر اور مسئلہ بندا تے حکیم نو آندے نے جا کے نا ادرک دا مربع کھا. یہ دے اندر اللہ نے انیاں شفاواں رکھیاں نے ادرک دے مربے دے اندر. ادرک دے اندر اینو زنجبیل کیا جاندا. وہ جڑی ساگوان دی لکڑ سی نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے بلایا. فرمایا جا کے بھی چارپائی بنا. ساگوان دی لکڑ دی چارپائی بنی. اس چارپائی تے پوری زندگی نبی پاک ستے. آپ تو بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق ستے.
آپ تو بعد پھر حضرت عمر فاروق ستے، حضرت عثمان دا دور آیا، پیغمبر دے گھر دا سامان نیلام ہویا یعنی وکیا، وہ چار پائی حضرت امیر معاویہ نے 4000 درہم دی خریدی، وہ چار پائی نو 4000 درہم دی نبی پاک دی چار پائی خریدی۔ دیکھو محبت، سب تو زیادہ ریٹ اس چار پائی دا امیر معاویہ نے لایا سی۔ وہ چار پائی لے کے شام چ گئے، آپ جنی دیر زندہ رہے وہ چار پائی تے سودے رہے، تے فوت ہون تو بعد پھر فوت ہون لگیا نصیحت کی میرا جنازہ بھی اٹھانا ہے تے آج چار پائی تے اٹھانا ہے۔ اور امیر معاویہ نو نبی دی چار پائی نہ اتنا پیار ہے کہ جنازہ اٹھیا ہے تے پیغمبر دی چار پائی تے اٹھیا ہے، تے آپ دی ذات نہ کتنا پیار ہوئے گا یار۔ یار تسی آج انہاں تے الزام لگا دے ہو اور یہ بات نہیں جاتی، وہ انہاں دے ایمان تے شک تے معاذ اللہ، اور معاویہ دے بڑے الٹ پلٹ مانے بھی کیتے جاندے رہے، میں وہ زبان میری سیب نہیں دیندی جڑا مانا معاویہ دا کیتا جاندے رہے۔ سنو حدیثہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سے راوی مرفوع حدیث ہے، حوالہ نوٹ کرو۔ ہائے ہائے، علامہ صاحبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان حدیث نو نقل کیتا ہے، اور توجہ نہ سن لو، حضرت سعد نے یحشر معاویہ وعلیہ حلۃ من نور، قیامت دے دن جدو معاویہ آن گے انہاں دے اتے نور دا حلہ ہوئے گا، نور دا حلہ، سبحان اللہ سبحان۔ یبعث معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان، امیر معاویہ آن گے جدو قیامت نو اٹھن گے انہاں تے ایمان دے نور دی ایک چادر ہوئے گی۔ تیسری حدیث فرمایا یخرج معاویہ من قبرہ وعلیہ رداء من سندس مرصع بالدر والیاقوت، حضرت امیر معاویہ قبر چو باہر آن گے انہاں تے بریک قسم دا ریشم ہوئے گا، وہ دیتے دور تے یاقوت جڑے موتی نے انہاں دا بناؤ شنگار ہوئے گا، جدو حضرت امیر معاویہ قبر چو اٹھن گے اس چادر چ لپٹے ہوئے ہون گے۔ اس تو اگے کوئی گل ہے جے او دے ایمان کی شک کے کائنات چ مومن ہے کون ہے؟ اگر امیر معاویہ مومن نہیں تو مومن ہے کون ہے؟ اور نبی علیہ السلام کو ایک دن جبریل آئے، حضرت انس سے حدیث راوی نے، ہاباتا جبریل بے قلم من ذہب، سونے دا قلم لے کے آئے جبریل نبی علیہ السلام، فرمایا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان العلی الاعلی، فرمایا میرے محبوبہ منو اللہ نے بھیجیا سونے دا قلم دے کے، یقول قد اہدیت القلم من فوق عرشی، عرش دے تھلیوں رب نے قلم سپیشل بھیجیا سونے دا، کدے واسطے؟ الا معاویہ، اللہ نے قلم سونے دا دے کے عرش دے نیچیوں منو بھیجیا معاویہ واسطے، اللہ نے عرش تو معاویہ واسطے سونے دا قلم تحفہ بھیجیا، کیوں؟ این یکتب آیت الکرسی، فرمایا امیر معاویہ نو ایک قلم تحفہ دیو، انو کہو میری آیت الکرسی لکھے۔ کدا یار توجہ توجہ، نبی علیہ السلام اللہ جدے واسطے عرش تو سونے دے قلم بھیجن، آج میں انہوں تو گالیاں کٹے وہ دے بارے چ شک کرے جدے واسطے اللہ سونے دا قلم بھیجن، سبحان اللہ سبحان۔ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جدو آیت الکرسی نازل ہوئی تے دا معاویہ نو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ فلم یجد قلما، معاویہ نے کہا آیت الکرسی لے، حضرت معاویہ نے اللہ رسول میرے کو قلم کو نہیں، قلم کوئی نہیں،
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ جِبْرِيل. ادھروں گل ہو رہی ہے رب نے جبریل نو بلا لیا. جبریل نو حکم دیتا ہے یاخذ الاقلام من دواته فقال لا ليجيء بقلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ القلم من اذنك فاذا قلم مكتوب عليه لا اله الا الله هدية من الله الى امين معاویہ. جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے معاویہ نو بلایا ہے تے آپ دے کول قلم نہیں. اللہ نے جبریل نو حکم دیتا ہے میرے جبریل دعات بھی لے جا قلم بھی لے جا. میں قربان جاواں نبی پاک نے قلم میں لکھیا پڑھیا تو اس قلم دے اوتے لکھیا لا الہ الا اللہ. تے جبریل آندے نے سونیا اے رب نے مینوں بھیجیا اے قلم امیر معاویہ نو تحفہ دے دیو. آج امیر معاویہ دے بارے چ زبان درازی. غسان دا ایک بادشاہ غسان دے لوگ نا کچھ نبی پاک نو ملنے واسطے آئے. کچھ لوگ انہاں آن کے پیغمبر علیہ السلام نے ملاقات کی تھی. آپ دی اخلاق سیرت کردار تو بڑے متاثر ہوئے لیکن مسلمان نہ ہوئے. انہاں دے وچ غسان دا ایک شہزادہ بھی سی. وہ نبی علیہ السلام نو کہندا جی تو یہ اس طرح کرو میرا سامان مقام جرف تے پیا. جرف مدینے تو تھوڑا جا بار بار مقام سی. اوتھے میرا سامان ہے تے میں تھانوں کچھ تحفے دینا چاہنا تے اپنا ایتھوں کوئی سیاحی بھیجو میرے نال. نظر ماری حضرت انس نظر نہ آئے. نظر پہ گئی امیر معاویہ سے. فرمایا معاویہ اے شہزادے نہ جا تے جا کے کو تحائف لے کے آ. تے مدینے تو 6 میل باہر جانا سی تے گرمی شدت دی. پیغمبر دا حکم سنیا تے جتی بھی نہ پائی. ہن شہزادہ اپنے گھوڑے تے امیر معاویہ نال پیدل چل رہے ہیں. تھوڑا جا اگے گئے کہنے لگے یار مینوں بھی بٹھا لا اپنے گھوڑے تے. وہ کہنے لگا تو محمد دا کمی ہے میں کبھی کمیاں نو نہیں اپنے آر سوار کیتا. تو محمد دا کمی ہے ہاں کمیاں نو نہیں کدی بٹھایا. تھوڑے جگہ گئے کہنے لگے میرے پیر سر دے نہیں یار اپنی جتی دے دے. انہوں نے کہا جتی شہزادے دی ہے کمیاں نو ہاں جتیاں نہیں کدی دیتیاں. دوڑ دے جا رہے نے تحائف لے واپس آئے. جگہ دے پیر اثر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے. ویکھیا امیر معاویہ دے پیر زخمی کٹا پیا جسم تے بھی. وہ معاویہ کتے گیا سا؟ اللہ رسول جتے تو بھیجا ہی اتنے ہی گیا سا تے پیدل گیا تے پیدل ہی آیا. تے نبی علیہ السلام مسکرا کے آندے نے میری امت دا سب تو بڑا بردبار میرا معاویہ ہے. ہن 35 سال بعد امیر معاویہ دی فوجا نے غسان تے حملہ کیتا. غسان فتح ہویا. انہاں قیدیاں دے وچ اوہی شہزادہ قید ہو کے آ گیا. حضرت امیر معاویہ دی نظر پئی پہلی نظر پہچان لیا. اپنے ساتھیاں سپاہیاں کہا انہوں کڈو شاہی مہمان خانے چ رکھو. یہ دی مہینہ خدمت کیتی شاہی میں. تو ہن جدو جا رہا نا وہ شہزادہ آندا یار جڑا تھوڑا بادشاہ ہے یہ کتے ویکھیا ویکھیا لگدا ہے. آندا یہ دا نام امیر معاویہ جے ابو سفیان دا بیٹا ہے. آندا میں نہیں جاندا ابو سفیان کون سی. بہرحال بندہ جڑا ہے نا یہ ویکھیا ویکھیا لگدا ہے. مہینہ دی خدمت کی تھی. مہینے تو بعد نا فرمایا انہوں ودیا کرو 10,000 درم دیتا انہوں تحائف دیتے. یہ جان لگا کہنے لگا یار میری ملاقات تے کراؤ. شہزادہ آندا ہے تو کی آخنا بس ٹھیک ہے انہوں نے سانو آرڈر فرمایا انہیں پیسے دے دیو کوئی تحائف دے دیو تو انہوں باعزت طریقے نہ ودیا کر کے آؤ. کہنے لگا میں ملاقات کرن تو بغیر نہیں جانا. آیا حضرت امیر معاویہ دے سامنے آندا جی میں تھانوں ویکھیا کتے. آندے نے میں نہیں جاندا تینوں کون ہے تے کون نہیں. امیر معاویہ نہیں جی تسی جاندے لیکن میں تھانوں ویکھیا کتے. فرمایا دس کتھے ویکھے. میرے ذہن تے نہیں آ رہا. بہرحال تہاڈی میری ملاقات ہوئی ہے.
حضرت امیر معاویہ دی اکھاں چوں آنسو آ فرمان لگے میں وہی ہاں محمد دا کمی، میں ادوں بھی کمی سا، میں اج بھی کمی، میں اج بھی کمی ہاں، میں ادوں بھی کمی سا۔ یہ وہی کمی ہے جنوں تو گھوڑے تے نہیں سی بٹھایا، یہ وہی کمی ہے جنوں تو جتی نہیں سی دتی۔ وہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا یار میں تیرے نال سلوک کی کیتا ہے تو اج میرے نال کی کیتا ہے؟ یار تو ایڈا چنگا ہے تے تیرا جدا تو کلمہ پڑھیا وہ محمد کنا کو چنگا ہوئے گا، تھوڑا پیر کنا اچھا ہوئے گا جدا مرید ہے نا اچھا ہے۔ کہندا ہن پھر دیر نہ کر، مینوں کلمہ پڑھا کے تے اپنے نال دے بنا لے۔ غسان دے شہزادے نے حضرت امیر معاویہ دے کردار تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھیا ہے اور امیر معاویہ تو متاثر ہو کے پڑھے۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں پڑھی کہ میں کافی دیر تک نہ یہ حدیث پڑھ کے روندا رہا۔ آقا علیہ السلام آئے تے ویکھیا وَمُعَاوِيَةُ نَائِمٌ عَلَىٰ فَخَذِهَا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت ام حبیبہ بہن سی نا انہاں دی، اور سب تو زیادہ حق مہر ام حبیبہ دے نکاح دے بنیا سی نبی پاک نے 40,000 درہم۔ ام حبیبہ دے اس پٹ دے اتے نا امیر معاویہ نے سر رکھیا تے ستے نے۔ امیر معاویہ دا ام حبیبہ دا پیار بڑا سی، دعا بہن بھراواں دا آپس ایک دوسرے تو بغیر رہندے نہیں سن، ام حبیبہ بھی بڑا پیار کر دیا سی۔ تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے سدے نے آقا فرماندے نے اتحبینہ، کیا تو یہ محبت کرنی ہے ام حبیبہ؟ تے اماں جی ام حبیبہ فرماندیاں نے قالت نعم، اللہ دے رسول آئے کو پوچھنا نہیں گل، میں اپنے پائی نہ بڑا پیار کرنی ہاں۔ تے آقا فرماندے نے ام حبیبہ سن لے، قال اللہ اشد حبا لہو منکا لہو کانی اراہ علی رفارف الجنہ، فرمایا تیرے نالو کئی گنا زیادہ اللہ امیر معاویہ نہ پیار کردا ہے تے میں امیر معاویہ نو جنت دے کلینا تے چل دیا ویکھیا ہے۔ ام حبیبہ جنہ تو پیار کرنی امیر معاویہ نا تیرے نو کئی گنا زیادہ اللہ پیار کردا ہے۔ کانی اراہو، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے امیر معاویہ نو جنت دے کلینا تے چل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت انس کہندے نے لا اراہ آمن 70 آمن، قیامت دے دن 70 سال حضرت امیر معاویہ غیر رہیں گے۔ کتنے سال؟ 70 سال حضرت امیر معاویہ غیر رہیں گے۔ اچانک کان بعد اقبل علی فاقت من المسک، کستوری دا ایک ٹیلا ہوئے گا، یعنی کہ چادر کلین، او دے اندر حضرت امیر معاویہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ 70 سال غائب رہیں گے تے او دے اندر لپٹے ہوئے یعنی چھپے ہوئے ہوں گے کستوری دے ٹیلے دے اندر، چادر دے اندر۔ فاقول این کنتا، امیر معاویہ تو کتے رہا ہے؟ آقا پوچھتے ہیں امیر معاویہ، امیر معاویہ انی دیر کتے رہا تو نظر نہیں آیا؟ تے حضرت امیر معاویہ نے فیقول فی روضت تحت العرش، تحت العرش، سونیا محبوبہ عرش دے تھلے ایک بگیچہ سی، سپیشل قسم دا اللہ نے بنایا سی۔ اللہ پاک نے منو اس بگیچے دے اندر 70 سال تک سیر ہی کراندے رہے نے، میں اس بگیچے جو 70 سال سیر ہی کردا رہا۔ سبحان سبحان۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو، نبی دے ایک صحابی دی عظمت بیان کریے راتاں مک جان، پر نہ او دی بات مکے نہ صحابی دی شان مکے۔ یہ دنیا دی مقدس ترین ہستی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دے متعلق میں تھانوں کم از کم 12-14 حدیث سنا چھڑیاں نے۔ آپ نے دعا بھی کیتی ہے امیر معاویہ واسطے، نبی علیہ السلام نے ادنا پیار بھی بڑا سی، پیغمبر نہ دورہ تیرہ رشتہ سی انہاں دا۔ تو اس واسطے میرے دوستو بزرگو، میں جڑی گل کرنا چاہنا کہ حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بھابی فوت ہوئے سن،
جنہ کا نام سی آپ دے بھائی جعفر طیار فوت ہوئے سن. جعفر طیار جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے. کہ دے اندر جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق دا نکاح اپنی بیوہ بھابی نہ حضرت علی نے کیتا ہے, اسماء بنت امیس نہ, جنہیں ابو بکر صدیق نو فوت ہونے تو بعد غسل بھی دیتا ہے. پھر ابو بکر فوت ہوئے سی اسماء بنت امیس نہ نکاح حضرت علی نے کیتا ہے. اگے چلو, حضرت اسماء بنت امیس دی ایک بہن سی جہاں نام سی سلمہ بنت امیس. یہ حضرت امیر حمزہ دی بیوی سی. وہ دی چھوٹی بہن سی ام الفضل بنت امیس. یہ حضرت عباس دی بیوی سی. وہ دی چھوٹی بہن سی قریبت الصغریٰ. یہ حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی. حضرت امیر معاویہ جنہیں نے علی دے بھی ہم زلف نے, حضرت ابو بکر دے بھی ہم زلف نے, حضرت امیر حمزہ دے بھی ہم زلف نے, حضرت عباس دے بھی ہم زلف نے. صاحب لالو کتے گل جاندی ہے. جعفر طیار دے بھی ہم زلف نے. اور پھر سب تو بڑی بات ہے انہاں دا ایک بیٹا اللہ حضرت عثمان دے بیٹے, انہاں دی بیٹی حضرت عثمان دے بیٹے دے گھر سی. یعنی حضرت عثمان دا بیٹا جہاں حضرت رقیہ دے پتن جو پیدا ہویا ہے وہ دی شادی حضرت امیر معاویہ دی بیٹی نہ کیتی گئی ہے جہاں نام رملہ سی. تو اس واسطے کئی طریقے نہ انہاں دی آپس وچ رشتہ داریاں بھی واضح نے. تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما, جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما, جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما. جس بچے نے آخری سبق سنایا قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ اس بچے نو دین دا عظیم مبلغ بنائے اور قرآن و حدیث دا عظیم دائی بنائے. اللہ دے سینے نو قرآن و حدیث واسطے کھول دے. اللہ اس بچے نو اپنے ماں باپ دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے مولا ساڈے بچیاں نو بھی قرآن دے حافظ بنا, اللہ دین دے دائی بنا. اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما, جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. جنہاں انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دا انتظام کرنا قبول فرما. اللہ دنیا اور آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم الحمدللہ. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.